إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفزتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم إن الذين بشک جو لوگ جاءوا بالإفك بڑا بہتان لائے عصبة ایک جماعت منکم تم میں سے لا تحسبوه تم اسے گمان نہ کرو شرا برا لکم اپنے لیے بل ہوا بلکہ وہ خیر لکم بل بہتر ہے تمہارے لیے لکل امرئ ہر ایک آدمی کے لیے منہم ان میں سے مکتسبہ جو اس نے کمایا کیا من الاسم گناہ سے والذی اور وہ جس تولا اٹھایا کبرہ بڑا اس کا منہم ان میں سے لہو اس کے لیے عذاب عظیم بڑا جو لوگ لائے ہیں یہ طوفان تمہیں میں ایک جماعت ہیں تم اس کو نہ سمجھو برا اپنے حق میں بلکہ یہ بہتر ہے تمہارے حق میں ہر آدمی کے لیے ان میں سے وہ ہے جتنا اس نے گناہ کمایا اور جس نے اٹھایا ہے اس کا بڑا بوجھ اس کے واسطے بڑا عذاب ہے یہاں سے اس طوفان کا ذکر ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اٹھایا گیا تھا واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 ہجری میں غزوہ بنی مستلق سے واپس مدینہ تشریف لا رہے تھے حضرت عائشہ صدیقہ بھی ہمراہ تھیں ان کی سواری کا اونٹ علیحدہ تھا وہ ہدا میں پردہ چھوڑ کر بیٹھ جاتی حمال ہدا کو اونٹ پر باندھ دیتے ایک منزل پر قافلہ ٹھہرا ہوا تھا کوچ سے ذرا پہلے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آج ضرورت پیش آئی جس کے لیے قافلہ سے علیحدہ ہو کر جنگل کی طرف تشریف لے گئیں وہاں اتفاق سے ان کا ہاتھ ٹوٹ کر گر گیا اس کی تلاش میں دیر لگ گئی یہاں پیچھے کوچ ہو گیا حمال حسب عادت اونٹ پر ہدا باندھے آگے آئے اور اس کے پردے پڑے رہنے سے گمان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں تشریف رکھتی ہیں اٹھاتے وقت بھی شبہ نہ ہوا کیونکہ ان کی عمر تھوڑی تھی اور بدن بہت ہلکا پھلکا تھا غز حمالوں نے ہدا باندھ کر اونٹ کو چلتا کر دیا حضرت عائشہ واپس آئیں تو وہاں کوئی نہ تھا نہایت استقلال سے انہوں نے یہ رائے قائم کی کہ یہاں سے اب جانا خلاف مصلحت ہے جب آگے جا کر میں نہ ملوں گی تو یہیں تلاش کرنے کے لیے آئیں گے آخر وہیں قیام کیا رات کا وقت تھا نیند کا غلبہ ہوا وہیں لیٹ گئیں حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرے پڑے کی خبر گیری کی غرض سے قافلے کے پیچھے کچھ فاصلے سے راہ کرتے تھے وہ اس موقع پر صبح کے وقت پہنچے اور دیکھا کوئی آدمی پڑا سو رہا ہے قریب آ کر پہچانا کہ حضرت عائشہ ہیں کیونکہ پردے کا حکم آنے سے پہلے انہوں نے ان کو دیکھا تھا دیکھ کر گھبرا گئے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑا جس سے ان کی آنکھ
کھل گئی، فوراً چہرہ چادر سے ڈھانک لیا۔ حضرت صفوان نے اونٹ ان کے قریب لا کر بٹھلا دیا، یہ اس پر پردہ کے ساتھ سوار ہو گئیں۔ انہوں نے اونٹ کی نکیل پکڑ کر دوپہر کے وقت قافلہ سے جا ملایا۔ عبداللہ بن ابی بڑا خبیث، بدباطن اور دشمن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ اس سے ایک بات عاد لگ گئی اور بدبخت نے واہی تباہی بکنا شروع کیا، اور بعض بھولے بالے مسلمان بھی، مثلاً مردوں میں سے حضرت حسان، حضرت مستہ، اور عورتوں میں سے حضرت حمنہ بنت جہش، منافقین کے اس مغویان پر پروپیگنڈا سے متاثر ہو کر اس قسم کے افسوسناک تذکرہ کرنے لگے۔ عموماً مسلمانوں کو، خود جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کے واہیات تذکروں اور شہرتوں سے سخت صدمہ تھا۔ ایک مہینے تک یہی چرچا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے اور بغیر تحقیق کچھ نہ کہتے، مگر دل میں خفا رہتے۔ ایک ماہ بعد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس شہرت کی اطلاع ہوئی۔ شدت غم سے بے تاب ہو گئیں اور بیمار پڑ گئیں، شب و روز روتی تھیں، ایک منٹ کے لیے آنسو نہ تھمتے تھے۔ اسی دوران میں بہت سے واقعات پیش آئے اور گفتگویں ہوئیں جو صحیح بخاری وغیرہ میں مذکور ہیں اور پڑھنے کے قابل ہیں۔ آخر حضرت صدیقہ کی برات میں خود حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ نور کی یہ آیتیں ان الذین جاءوا بالافک الف سے دور تک نازل فرمائیں، جس پر عائشہ صدیقہ فخر کیا کرتی تھیں، اور بلا شبہ جتنا فخر کریں تھوڑا تھا۔ یعنی طوفان اٹھانے والے خیر سے وہ لوگ ہیں جو جھوٹ یا سچ اسلام کا نام لیتے ہوئے اپنے کو مسلمان بتلاتے ہیں۔ میرے چند آدمی نے مل کر یہ سازش کی اور کچھ لوگ نادانستہ اس سازش کا شکار ہو گئے۔ تاہم اللہ کا احسان ہے کہ جمہور مسلمان ان کے جال میں نہیں پھنسے۔ یہ خطاب ان مسلمانوں کی تسلی کے لیے ہے جنہیں اس واقعہ سے صدمہ پہنچا تھا، بالخصوص عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے گھرانہ کے۔ ظاہر ہے وہ سخت غمزدہ اور پریشان تھے، یعنی گو بظاہر یہ چرچا بہت مکروہ، رنجیدہ اور ناخوشگوار تھا، لیکن فی الحقیقت تمہارے لیے اس کی تہ میں بڑی بہتری چھپی ہوئی تھی۔ آخر اتنی مدت تک ایسے جگر خراش حملوں اور ایذاؤں پر صبر کرنا کیا کھالی جا سکتا ہے؟ کیا یہ شرف تھوڑا ہے کہ خود حق تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں تمہاری نزاہت و برات اتاری اور دشمنوں کو رسوا کیا، اور قیامت تک کے لیے تمہارا ذکر خیر قرآن پڑھنے والوں کی زبان پر جاری کر دیا، اور مسلمانوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج و اہل بیت کا حق پہچاننے کے لیے ایسا سبق دیا جو کہ فراموش نہ ہو سکے؟ فللہ الحمد علی ذالک۔ یعنی جس شخص نے اس فتنہ میں جس قدر حصہ لیا، اسی قدر گناہ سمیٹا اور سزا کا مستحق ہوا۔ مثلاً بعض خوش ہو کر اور خوب مزے لے کر ان واہیات باتوں کا تذکرہ کرتے تھے، بعض اظہار افسوس کے طرز میں، بعض چھیڑ کر مجلس میں چرچا اٹھا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود چپکے سنا کرتے، بعض سن کر تردد میں پڑ جاتے، بہت سے خاموش رہتے اور بہت سے سن کر جھٹلا دیتے۔ ان پچھلوں کو پسند فرمایا اور سب کو درجہ بدرجہ کم و بیش الزام دیا، اور بڑا بوجھ اٹھانے والا منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی تھا، جیسا کہ روایات کثیرہ میں تصریح ہے۔ یہی خبیث لوگوں کو جمع کرتا اور ابھارتا اور نہایت چالاکی سے خود دامن بچا کر دوسروں سے اس کی اشاعت کرایا کرتا تھا۔ اس کے لیے آخرت میں بڑا عذاب تو ہے ہی، دنیا میں بھی ملعون، خوب ذلیل و رسوا ہوا، اور قیامت تک اسی ذلت و خواری سے یاد کیا جائے گا۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افک مبین۔ لولا کیوں نہ اذ جب سمعتموه تم نے وہ سنا، فلن گمان کیا المؤمنون مومن مردوں، والمؤمنات اور مومن عورتوں، بانفسہم اپنوں کے بارے میں، خیرا نیک، وقالوا اور انہوں نے کہا، ھذا یہ افک بہتان مبین صریح۔ کیوں نہ جب تم نے اس کو سنا تھا خیال کیا ہوتا ایمان والے مردوں پر اور ایمان والی عورتوں نے اپنے لوگوں پر بھلا خیال، اور کہا ہوتا یہ صریح طوفان ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی بہنوں کے ساتھ حسن ظن رکھیں، اور جب سنیں کہ لوگ ایک نیک شخص پر یوں ہی رجمن بالغیب بڑی تہمتیں لگاتے ہیں تو اپنے دل میں ایسے خیالات کو راہ نہ دیں بلکہ ان کو جھٹلائیں۔ پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی پیٹھ پیچھے بھائی مسلمان کی مدد کرے، اللہ پیٹھ پیچھے اس کی مدد کرے گا۔ بے تحقیق تہمتیں تراشنا ایمان سے بعید ہے۔ چاہیے کہ آدمی خود اپنی آبرو پر دوسروں کی آبرو کو قیاس کر لے، جیسا کہ حضرت ابو ایوب انصاری
انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے قصہ افق میں کیا۔ ایک روز ان کی بیوی نے کہا کہ لوگ عائشہ صدیقہ کی نسبت ایسا کہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ جھوٹے ہیں، کیا ایسا کام تو کر سکتی ہے؟ بولی ہرگز نہیں۔ فرمایا پھر صدیق کی بیٹی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ صدیقہ تجھ سے کہیں بڑھ کر پاک و صاف و ظاہر و مطہر ہے، ان کی نسبت بے وجہ ایسا گمان کیوں کیا جائے؟ لولا جاءوا علیہ بأربعة شہداء فإذ لم یأتوا بالشہداء فأولئک عند اللہ هم الکاذبون۔ لولا کیوں نہ جاءوا وہ لائے علیہ اس پر بأربعة 4 شہداء گواہ، فإذا پس جب لم یأتوا وہ نہ لائے بالشہداء گواہ، فأولئک تو وہی لوگ عند اللہ اللہ کے نزدیک هم الکاذبون وہی جھوٹے۔ کیوں نہ لائے وہ اس بات پر 4 شاہد، پھر جب نہ لائے شاہد تو وہ لوگ اللہ کے یہاں وہی ہیں جھوٹے، یعنی اللہ کے حکم اور اس کی شریعت کے موافق وہ لوگ جھوٹے قرار دیے گئے ہیں جو کسی پر بدکاری کی تہمت لگا کر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں اور بدون کافی ثبوت کے ایسی سنگین بات زبان سے بکتے پھریں۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرۃ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم۔ ولولا اور اگر نہ فضل اللہ اللہ کا فضل علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، فی الدنیا دنیا میں، والآخرۃ اور آخرت، لمسکم ضرور تم پر پڑتا، فیما اور اس میں جو افضتم تم پڑے، فیہ اس میں، عذاب عظیم بڑا۔ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت دنیا اور آخرت میں تو تم پر پڑتی اس چرچا کرنے میں کوئی آفت بڑی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو پیغمبر کے طفیل دنیا کے عذابوں سے بچایا ہے، نہیں تو یہ بات قابل تھی عذاب کے۔ موضوع القرآن نیز تم میں سے مخلصین کو توبہ کی توفیق دے کر خطا معاف کر دی، ورنہ منافقین کی طرح وہ بھی قیامت کے دن عذاب عظیم میں گرفتار ہوتے، والعیاذ باللہ۔ اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم۔ اذ تلقونه جب تم لاتے تھے اسے بألسنتکم اپنی زبانوں پر، وتقولون اور تم کہتے تھے بأفواهكم اپنے منہ سے، ما ليس جو نہیں، لکم تمہیں بھی اس کا علم کوئی علم، وتحسبونه اور تم اسے گمان کرتے تھے، هینا ہلکی بات، وهو حالانکہ وہ عند اللہ اللہ کے نزدیک، عظیم بہت بڑی بات۔ جب لینے لگے تم اس کو اپنی زبانوں پر اور بولنے لگے اپنے منہ سے جس چیز کی تم کو خبر نہیں اور تم سمجھتے ہو اس کو ہلکی بات، اور یہ اللہ کے یہاں بہت بڑی ہے، یعنی عذاب عظیم کے مستحق کیوں نہ ہوتے، جبکہ تم ایسی بے تحقیق اور ظاہر البطلان بات کو ایک دوسرے کی طرف چلتا کر رہے تھے، اور زبان سے وہ اٹکل پچو باتیں نکالتے تھے جن کی واقعیت کی تمہیں کچھ خبر نہ تھی۔ پھر طرفہ یہ ہے کہ ایسی سخت بات کو، یعنی کسی محسنہ خصوصاً پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور مومنین کی روحانی والدہ کو مہتم کرنا، جو اللہ کے نزدیک بہت بڑا سنگین جرم ہے، محض ایک ہلکی اور معمولی بات سمجھنا یہ اصل جرم سے بھی بڑھ کر جرم تھا۔ ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم۔ ولولا اور کیوں نہ اس جب سمعتموه تم نے وہ سنا، قلتم تم نے کہا، ما يكون نہیں ہے، لنا ہمارے لیے، ان نتکلم کہ ہم کہیں، بهذا ایسی بات، سبحانک تو پاک ہے، هذا یہ بہتان عظیم بڑا۔ اور کیوں نہ جب تم نے اس کو سنا تھا کہا ہوتا ہم کو نہیں لائق کے منہ پر لائیں یہ بات، اللہ تو پاک ہے، یہ تو بڑا بہتان ہے۔ یعنی اول تو حسن ظن کا اقتضا یہ تھا کہ دل میں بھی یہ خیال نہ گزرنے پائے جیسا کہ اوپر ارشاد ہوا ہے، لیکن اگر شیطانی اغوا سے فرض کیجیے کسی کے دل میں کوئی برا وسوسہ گزرے تو پھر یہ جائز نہیں کہ ایسی ناپاک بات زبان پر لائی جائے۔ چاہیے کہ اس وقت مومن اپنی حیثیت اور دیانت کو ملحوظ رکھے اور صاف کہہ دے کہ ایسی بے سر و پا بات کا زبان سے نکالنا مجھ کو زیب نہیں دیتا، اے اللہ تو پاک ہے۔ کسی طرح لوگ ایسے نامعقول بات منہ سے نکالتے ہیں، بھلا جس پاک باز خاتون کو تو نے سید الانبیاء اور راس المتقین کی زوجیت کے لیے چنا، کیا وہ معاذ اللہ خود بے آبرو ہو کر پیغمبر کی آبرو کو بٹا لگائے گی؟ حاشاہا ثم حاشاہا، ہو نہ ہو دشمنوں نے ایک بے قصور پر بہتان باندھا ہے۔
یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین۔ یعظکم تمہیں نصیحت کرتا ہے اللہ ان کے تعودوا تم پھر کرو لمثلہ ایسا کام ابداً کبھی بھی ان کنتم اگر تم ہو مؤمنین ایمان والے۔ اللہ تم کو سمجھاتا ہے کہ پھر نہ کرو ایسا کام کبھی اگر تم ایمان رکھتے ہو، یعنی مومنین کو پوری طرح چوکس اور ہوشیار رہنا چاہیے، بدباطن منافقین کے چکموں میں کبھی نہ آئیں۔ ہمیشہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی عظمت شان کو ملحوظ رکھیں۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ وَيُبَيِّنُ اور بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے الآیات آیتیں احکام، اللہ اور اللہ علیم بڑا جاننے والا، حکیم حکمت والا، اور کھولتا ہے اللہ تمہارے واسطے پتے کی باتیں، اور اللہ سب جانتا ہے حکمت والا ہے۔ یعنی پتہ ہے اس کا کہ یہ طوفان اٹھایا کس نے، معلوم ہوا کہ منافقین نے جو ہمیشہ چھپے دشمن تھے۔ اگلی آیت میں یہ پتہ بتلا دیا۔ قذافِ موضع عموماً مفسرین نے آیت سے مراد احکام، نصائح، حدود اور قبول، توبہ وغیرہ کے مضامین لیے ہیں۔ اس وقت صفات علم و حکمت کے ذکر سے یہ غرض ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے مخلصین کی نظام القلبی کا حال خوب جانتا ہے، اس لیے توبہ کی، اور چونکہ حکیم مطلق ہے اس لیے نہایت حکمت و دانائی کے ساتھ تمہاری سیاست کی گئی۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ ان بے شک الذين جو لوگ یحبون پسند کرتے ہیں ان کے تشیع پھیلے الفاحشة بے حیائی فی الذین میں جو آمنوا ایمان لائے مومن لہم ان کے لیے عذاب علیم دردناک فی الدنیا دنیا میں والآخرة اور آخرت میں واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے وانتم اور تم لا تعلمون تم نہیں جانتے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ چرچا ہو بدکاری کا ایمان والوں میں ان کے لیے عذاب ہے دردناک دنیا اور آخرت میں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، یعنی بدکاری پھیلے یا بدکاری کی خبریں پھیلیں یہ چاہنے والے منافقین تھے، لیکن ان کا تذکرہ کر کے مومنین کو بھی متنبہ فرما دیا کہ اگر فرض کرو کسی کے دل میں ایک بات کا خطرہ گزرا اور بے پرواہی سے کوئی لفظ زبان سے بھی کہہ گزرا تو چاہیے کہ اب اسے محمل بات کا چرچا کرتا نہ پھرے۔ اگر خواہ نہ خواہ کسی مومن کی آبرو ریزی کرے گا تو خوب سمجھ لے کہ اس کی آبرو بھی محفوظ نہ رہے گی، حق تعالیٰ اسے ذلیل و خوار کر کے چھوڑے گا۔ کما فی حدیث احمد رحمہ اللہ، دنیا میں حد قذف، رسوائی اور قسم قسم کی سزائیں، اور آخرت میں دوزخ کی سزا، یعنی اس فتنہ پردازوں کو خدا خوب جانتا ہے، گو تم نہ جانتے ہو، اور یہ بھی اس کے علم میں ہے کہ کس کا جرم کتنا ہے اور کس کی کیا غرض ہے۔ تنبیہ کی جب شیوع، فحاشہ، حسد و کینہ وغیرہ کی طرح اعمال قلبیہ میں سے ہے، مراتب قصد میں سے نہیں، اس لیے اس پر ماخوذ ہونے میں اختلاف نہ ہونا چاہیے۔ فتنبہ لہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم۔ ولولا اور اگر نہ فضل اللہ اللہ کا فضل علیکم تم پر ورحمتہ اور اس کی رحمت وان اور یہ کہ اللہ رؤوف شفقت کرنے والا رحیم نہایت مہربان ہے، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت اور یہ کہ اللہ نرمی کرنے والا ہے مہربان تو کیا کچھ نہ ہوتا۔ یعنی یہ طوفان تو ایسا اٹھا تھا کہ نہ معلوم کون کون اس کی نظر ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و رحمت اور شفقت و مہربانی سے تم سے تائبین کی توبہ کو قبول فرمایا، اور بعض کو حد شرعی جاری کر کے پاک کیا، اور جو زیادہ خبیث تھے ان کو ایک گنا مہلت دی۔